علی خان صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. آپ کی پارٹی کے نامینی جیت گئے، سینیٹر صادق سنجرانی صاحب اب چیئرمین سینٹ بن گئے. اپوزیشن بات کو تسلیم نہیں کر رہی، پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. آج ایک اور اہم دن پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا، اور الیکشن والے دن کے جو چیزیں ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی ایک عجیب طریقے سے مکافات عمل ہوا ہے کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے محترم یوسف رضا گیلانی صاحب کے برخوردار لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کے طریقے سے کھا رہے تھے، اور اس کا ان کو ایک عارضی فائدہ بھی پہنچا سینٹ کے الیکشن میں، لیکن وہی ان کے گلے پڑ گیا. وہی 7 ووٹ، وہی 7 ووٹوں کی کہانی ان کے گلے پڑ گئی. پہلے چیئرمین کے الیکشن میں 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ان کے، اور دوسرے میں 7 جمع 1 ملا لیں تو وہی 7 جنہوں نے پہلے الیکشن میں اپنے ووٹ ریجیکٹ کروائے، وہی 7 کے ساتھ انہوں نے ہمارے ڈپٹی کو ووٹ بھی کر دیا، مرزا افریدی صاحب کو. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر سے کون ہے وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں. بظاہر تو لگتا یہ ہے. علی خان صاحب یہاں جو یہ جو ڈسپیوٹ اپوزیشن نے کیا، وہ 7 ووٹ وہ کہتے ہیں ریجیکٹ نہیں ہوئے، وہ 7 ویلڈ ووٹ ہیں، انہیں غلط طریقے سے ریجیکٹ کیا گیا ہے. اس پہ تو پراچا صاحب رولنگ آ گئی چیئرمین کی، پریزائڈنگ افسر کی، اور آرٹیکل 69 کے تحت جو اسمبلی کے اندر کی کارروائی ہے وہ تو کسی بھی کورٹ میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو ان کو نام کے سامنے جو ہے اسٹیمپ لگانا تھا، نام کے اوپر نہیں. اور اگر یہی انالوجی آپ لیتے ہیں تو پھر ان 7 ووٹوں کا کیا کریں گے جو تحریک انصاف کے ریجیکٹ ہوئے، وہاں بھی وہی انالوجی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو ایک شکست ہوئی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اندر کے ان کے جو شگاف ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کو ووٹ نہیں کیا، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں کیا. اب آپس میں ایک دوسرے، کیونکہ آپس میں مخلص نہیں ہے. اچھا ادھر رکیے گا، طریقے سے نون لیگ کو 2 چیزیں سوٹ نہیں کرتی تھی. نمبر 1 یہ چیز کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ آئے. نمبر 2 ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ آ جاتا ہے تو پھر شاید وہ ان کے ساتھ روڈوں پہ نہ نکلیں، اس لیے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش نون لیگ نے اندر سے ہی کی. جو میں آپ سے علی خان صاحب ایک بات کر دی ہے، میں نے تو پراجا صاحب ایک بات کر دی ہے آج کے الیکشن کے حوالے سے، جو ریزلٹس آئے ہیں ایک دوسرے کو جو نیچا دکھایا ہے، ایک ہی بات سامنے آتی ہے. سنیں نا جو میں آپ سے جو پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے کہ مہر کہاں لگانی تھی. ذرا محسن عزیز صاحب نے کیا فرمایا، سنائیے جی. وہاں پہ لکھا ہوا ہے چہارم، بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے بعد رکن پردے کے پیچھے جگہ پر جا کر اپنی پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے آنے کے اندر خفیہ طریقے سے مہر لگائے. یا یہ نہیں لکھا گیا کہ امیدوار کے نام کے اوپر. ادھر روکیے علی محمد خان صاحب، یہ وہ پڑھ کے پتہ نہیں کہاں سے سنا رہے تھے، جو انسٹرکشن اندر ڈسپلیڈ تھیں ان میں سامنے کا ورڈ نہیں لکھا ہوا، اور سیکرٹری سینٹ جب ایکسپلین کر رہے تھے وہ بھی آپ نے ظاہر فوٹیج دیکھی ہوگی، ان کی آواز ہے کہ کہیں بھی آپ کھانے کے اندر سٹیمپ لگا رہے ہیں. تو یہ ایشو ابھی تک کھڑا ہے سامنے، یہ رکا نہیں ہے، مٹا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا. یہ نہیں، یہ بالکل کلیئر ہے کہ 7 بندوں نے اپنا ووٹ ضائع کیا، اور وہی 7 بندے جو ہے پھر بعد میں جا کے 54 تک ہمارا ٹیلی پہنچا. تو اب پی ڈی ایم اپنے اندر ڈھونڈے، اپنے اندر کی چور کو ڈھونڈے کہ ان کے اندر کون ہے جو اندر سے ان کی لنکا ڈھا رہا ہے. مجھے تو ایک اور بھی چیز سامنے نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک ایسا وزیر اعظم ملک میں آیا ہے کہ آپ کا چیئرمین بلوچستان سے
اچھا چلے ادھر رکیے, میں ان ایشوز پہ بعد میں آتا ہوں, میں ان ایشوز پہ بعد میں آتا ہوں. سندھ سے اور وزیر اعظم پنجاب سے میں سینیٹر زاہد خان صاحب کی طرف آتا ہوں. کیا واقعی زاہد خان صاحب پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر گیا ہے, ایک دوسرے کے خلاف ووٹنگ کر رہے ہیں, جیسے علی خان کہہ رہے ہیں؟ ذرا چپ ہو جائے, ذرا دوسروں کی بھی بات سن لیں. آپ لوگ بے صبر ہیں, آپ لوگ حوصلہ رکھ کے بات سنیں اور بات کریں. ابھی آپ دیکھیں اس کے باتوں میں تضاد ہے. یہ خود کہہ رہے کہ یہ بقاوت عمل ہے, اگر ہمارے ساتھ ادھر ہوا تھا تو ہم نے ادھر یہ کام کر دیا. اور سب سے بڑی بات, جو صبح جو خفیہ کیمرے باہر آئے, یہ جو امریکہ میں اسکینڈل ہوا تھا اس سے بدترین اسکینڈل ہے. اب یہ مجھے بتا دے کہ یہ کیمرے کس نے لگائے تھے, اور کیا جمہوریت کا یہی عمل ہے, یہی آپ نے انٹروڈیوس کروایا اس پاکستان میں, کہ جو 2018 کے الیکشن میں جو دھاندلی کری ہو تو کری گئے. اب یہ جو سینٹ کے ساتھ جو اشر آپ نے کیا, اب یہ اس ملک میں جمہوریت کہاں کی رہی ہے؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ یہ تو بات کی بات ہے کہ یہ جو کیمرے لگائے گئے, یہ کہتے ہیں اپوزیشن نے لگائے. بھائی تیرے گھر میں آ کے اپوزیشن کیمرے لگائے, تمہیں خبر ہی نہیں ہے, تو یہ کیسی شرمناک بات ہے. یہ ایسی, اور یہ دوسری بات کہ جی یہ آپس میں لڑ. دیکھیے ایک بات آپس کی بات نہیں ہے. آپ کی مسلم لیگ نون نے کل, اور ان کو چاہیے کہ بتا دے کہ ان کو ان کے لوگوں کو ٹیلیفون آ رہے تھے, انہیں کہا کہ وقت آنے پہ ہم بتا دیں گے. ابھی تک جو دیکھیے ادارے ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں. اگر وہ اداروں کے ذریعے مداخلت کر کے یہی کام کروا رہے ہیں تو یہ تو جمہوریت تو نہیں ہوئی نا. زاہد خان صاحب دوسرا نقطہ جو بار بار علی خان بیان کر رہے ہیں, جو سب کے سامنے آیا, فرض کیا اگر ہم مان لیں کہ یہ 7 ووٹ جو ہے دھاندلی کے تھے, لیکن غفور حیدری صاحب کے تو 10 ان کے خلاف ہو گئے ووٹ, 44 اور 54 کا ڈفرنس آیا. وہ تو پھر پی ڈی ایم نے ڈیلیبریٹلی پی ڈی ایم کے لوگوں نے ادھر ڈالا. ڈیلیبریٹلی نہیں ہے. دیکھیے شکر پرائز صاحب, بات سیدھی سی ہے کہ اگر ایک جو چیئرمین تھا, اگر چیئرمین کا اگر الیکشن ہارا ہے تو ویسے بھی مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر شاید لوگوں نے دیا ہو. لیکن جو فوکس تھا وہ تو چیئرمین پہ تھا. جس طرح کہ آپ یوسف رضا گیلانی کے اس پہ جو سینٹ کا الیکشن تھا نیشنل اسمبلی میں, اس پہ فوکس تھا. سب ادھر لگے ہوئے پورا پاکستان کے. لیکن بدقسمتی سے پورا پاکستان کے سینٹ کا الیکشن اس دفعہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کراچی کے ان کی پارٹی کا بندہ کہہ رہے کہ جی 30 کروڑ روپے آفر ہوئے. کس کے ہوئے؟ اس بندے نے ہوئے جو ان لوگوں نے ممبر بنائے کراچی سے, سندھ سے. دوسرے بندہ وہ بلوچستان سے آیا کہ جس نے 70 کروڑ روپے عمران خان خود کہہ رہا تھا. وہ بندہ جس کے لیے پی ٹی آئی نے ابدا وڈرا کیا, اس کو آ کے پھر پارٹی میں بھی شامل کیا, تو 70 کروڑ روپے کس نے لیے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ خود ان کے گلے پڑ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھ رہے. یہ ظاہر ہے کہ علی محمد تو اپنی پارٹی کو تو ڈیفینڈ تو کرے گا, لیکن ایک بات بتا دوں کہ یہ جو اسکینڈل ہوا ہے کیمروں کا, اس کا تو جواز پورے دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتے. وہ واٹر گیٹ والا اسکینڈل یاد ہے نا, جس میں پریزیڈنٹ چلے وہ واٹر گیٹ تھا, اور وہ واٹر گیٹ تھا اور ادھر سینٹ گیٹ ہو گیا. شوکت پراچا صاحب, یہ تو واٹر گیٹ سے بھی خطرناک چیز ہے. ایک آخری کیمرے ادھر لگتے ہیں, رات کمرے لگتے ہیں. ادھر رکیے گا, مجھے ادھر